بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز دوستو، مفتی صاحب نے بہت کچھ فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ان کا حسن ظن ہے۔ میں طالب علم تھا، طالب علم ہوں اور طالب علم رہوں گا۔ بہرحال اللہ پاک نے یہ مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ حضرات کی زیارت نصیب فرمائی، ورنہ یہاں اس جزیرے میں ہماری رسائی کہاں ہو سکتی تھی۔ وہ کہا جاتا ہے، مشکات میں حدیث ہے کہ الارواح جنود مجندہ، کہ ارواح ایک جھنڈ، ایک جماعت، اور ان کو اللہ نے عالم ارواح کے اندر ارواح کو ایک دوسرے کے سامنے کر دیا، اور فما تلف منہا یتلف فی الدنیا وما تناکر منہا تناکر فی الدنیا۔ وہاں جنہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دنیا میں آ کر کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، وہاں ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے تو دنیا میں بھی آ کر کے مانوس، اور وہاں اگر کسی نے کسی کو دیکھا نہیں ہے تو یہاں بھی آ کر کے پھر کسی کو دیکھے گا بھی نہیں۔ شاید وہاں میں نے آپ کو دیکھا اور آپ نے مجھے دیکھا ہو، یاد آپ کو نہیں ہے، مجھے بھی یاد نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو بہرحال یہ ہے کہ اب ہم نے دیکھ لیا، تو یقینی بات ہے کہ کہاں میں ایک پہاڑی بلوچ اور کہاں آپ حضرات ہندوستان کے معزز لوگ، آپ کی زیارت اللہ نے نصیب فرمائی۔ پٹھان کو کسی نے کہا کہ یہ جو جوڑے بنتے ہیں یہ آسمان سے بنتے ہیں، جوڑے۔ اگر کوئی خاتون کسی کی نکاح میں آ جاتی ہے تو سمجھ لینا اس نے اس کی روح کو، ان کی روح نے ان کی روح کو عالم ارواح میں دیکھا ہے، اس وجہ سے یہاں دنیا میں آ کر کے پھر وہ خاتون اس کی نکاح میں آ جاتی ہے۔ یہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں۔ تو پٹھان غریب نے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جوڑے کس طرح، کہنے کہ خدا تمہیں غرق کرے، مجھے کیا پتہ ہے کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، میں تو کئی زمانے سے درزی سے اپنا جوڑے بنواتا ہوں۔ یہ معلوم ہی نہیں تھا، آپ نے ہمیں بتایا نہیں، ہم خواہ پیسہ خرچہ کرتے ہیں اور درزی سے اپنا جوڑا بنوا لیتے ہیں۔ بہرحال کوئی ایسی صورت تھی، یقیناً مجھے تو یاد نہیں ہے، آپ میں سے شاید کسی کو یاد ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح کچھ بزرگان دین وہ کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے جب وہاں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کو، روایت میں آتا ہے کہ چیونٹی کی شکل میں اللہ نے سب کو جمع کیا اور سب سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب آیا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں۔ اب وہ وہاں اقرار ہم نے کر لیا اور معاہدہ کر لیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، جو آپ کی ہدایت ہوگی اور آپ کا جو فرمان ہوگا، آپ کے انبیاء کی جو طریقے ہوں گے، سنتیں، ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے دنیا میں۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو جیسے وہاں سے اتارا گیا تو فرمایا کہ اہبطوا مصر، آپ لوگ چلے جائیں، لیکن آگے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میرے طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے۔ میں اس وعدے کے آپ کو یاد دہانی کراتا رہوں گا، چونکہ انسان کا ایک معنی یہ بھی ہے اول الناس ناس، انسان کو کہتے ہیں ناس، اول الناس ناس، لوگوں میں سے سب سے پہلا انسان وہ ہے جو بھولنے والا ہے۔ ناس کا معنی انسان کی ہے، اور ناسیون ناسن کا معنی آتا ہے بھولانے والا بھی، انسان بھولتا بھی ہے۔ تو آپ اس سبق کو تو بھول جائیں گے، لیکن سوالات انبیاء اور اسی طرح آسمانی کتابیں میں اس سبق کو یاد دہانی کرانے کے لیے آپ کے پاس بھیجتا رہوں گا۔
تو بہت سے لوگ تو بھول جاتے ہیں، پھر انبیاء کو اللہ نے بھیجا اور علماء، صلحاء، مفسرین، محدثین وہ یہ سبق یاد دلانے کے لیے مسلسل ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بخدا مجھے وہ گھڑی اب تک بھی یاد ہے۔ یہ نبی کا ایک شاگرد ہے، حضرت کے داماد بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے۔ فرماتے بخدا مجھے وہ گھڑی میرے روح کو یاد ہے کہ دائیں طرف میرے کون تھے، بائیں طرف کون تھے، کیا کیفیت تھی، کیا عالم تھا، عالم ارواح میں کس طرح حق تعالی شان نے ہم سے وعدہ لیا اور ہم نے کس طرح ان کو وعدہ کیا آپ سے کہ ہم بالکل دنیا میں جا کر کے ہم اس کو پورا کر لیں گے، مجھے ساری کیفیت وہ معلوم ہے۔ تو خدا کے کچھ بندے اس قسم کے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ شاید میں نے آپ کو وہاں دیکھا اور آپ نے مجھے تو یاد نہیں ہے، ہم بلوچ لوگ تو ویسے بھی بھول جاتے ہیں، احسان فراموش ہے، لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو آپ بتا دیں۔ دوستو، یہ اس دنیا کی زندگی میں جو ہم یہاں آئے ہیں، ہم آئے نہیں گئے بلکہ ہمیں یہاں پر لایا گیا ہے۔ ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ خود بخود پیدا ہونے والی ذات وہی ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اس کو اللہ بھی کہتے ہیں عربی میں، لیکن اردو میں اس کو کہتے ہیں خدا۔ یہ اردو کا لفظ نہیں ہے خدا، یہ ہمارے بلوچ اور فارسیوں کا لفظ ہے۔ اردو والے تو بس کہیں سے کوئی نہ کوئی لفظ لے لیتے ہیں، انگلش بھی لے لیتے ہیں، فارسی بھی لے لیتے ہیں، عربی کو بھی انہوں نے، یہ تو لشکری زبان ہے، تو لفظ ہے عربی میں اللہ، اس کا ترجمہ فارسیوں نے اور بلوچوں نے کیا ہے۔ بلوچی کوئی مستقل زبان نہیں ہے، یہ فارسی کی بگاڑ ہے۔ بس فارسی کے ہر جملے کو بگاڑ کر کے آپ پیش کریں گے، خود بخود بلوچی بن جائے گی۔ تو بلوچی کوئی مستقل زبان نہیں ہے، یہ فارسی کی چربی ہے۔ خدا کا معنی خود آئندہ، خود بخود آیا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ خود آئندہ، خود بخود آیا ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اردو والے کہتے ہیں کہ واجب الوجود لذاتی بذاتی لعینہ بعینہ لنفسی بنفسی، وہ بذات خود آیا ہے، اس کو کسی نے لایا نہیں۔ اور ہم لوگ اپنے اختیار سے نہیں آئے، ہم بلا اختیار کے اسی نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم اس دنیا کے اندر آ گئے۔ ہمارے پاس کیا پاور ہے؟ خاک پاور ہے۔ پیشاب کو کوئی 1 گھنٹہ روک کر کے دکھا تو دے، پیشاب کے سامنے ہم عاجز ہیں۔ اور اللہ آپ کو بھلا کرے، سردی کے سامنے عاجز ہے، گرمی کے سامنے عاجز ہے۔ اور اسی طریقہ پر یہ کہ اگر کوئی ایک کتا ابھی آ جائے نا مسجد میں تو انشاءاللہ مولوی منظور کو چھوڑ کر کے اب سارے بھاگ جائیں گے۔ کوئی باولا سا اگر پاگل سا کوئی کتا بھی آ جائے اور اچھا سا ایک سانپ بھی آ جائے، مجھے خوشی ہو گئی کہ آپ کے اس علاقے کے اندر کوئی سانپ بھی نہیں ہے، لوگوں نے بتا دی، بڑی اچھی بات ہے۔ اصل میں طوفان نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے ہر مخلوق میں سے ایک جوڑا اپنی کشتی کے اندر ڈالا، اور طوفان نوح میں ساری مخلوقات تباہ ہو گئے۔ وہ 80 بندے اور باقی جانوروں کی جوڑے آپ نے داخل کر دیے، اور پھر انہی کو دنیا کے اندر پھیلا دیا گیا۔ طوفان نوح سے سب تباہ ہو گئے، لیکن شاید کوئی سانپ، اس کو کوئی راستہ نہیں ملا، آپ کے اس جزیرے میں آیا بھی نہیں۔ اس لیے اسی وقت سے لے کر کے آج تک آپ کے پاس سانپوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ دوستو، جب ہم یہاں آئے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے یہ محمل نہیں ہے۔ ہماری اس زندگی کے ساتھ ہماری یہ زندگی کچھ قیودات کے تحت ہے۔ ہم ان قیودات کی پابندی کریں گے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو محمل ہم چھوڑ دیں گے، وہ بیکار اس طرح جانور کی طرح آزاد ہو جائے گا۔ نہیں، جانور کے لیے حلال و حرام کی قید نہیں ہے۔ جانوروں کے لیے اللہ کو بھلا کر فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مکروہ، تحریمی، تنزیہ، یہ چیزیں جانوروں کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ انسانوں کے لیے بنا ہے۔ اور انسان جب ان حدود کو پار کر لیتا ہے، جو اس کے لیے ایک دائرہ مقرر کیا اور اللہ نے جو احکام اس پر فرض و واجب جو قرار دیے، ان کو جب پامال کرتا ہے، اس دائرے سے انسان جب باہر نکلتا ہے نا، تو باہر نکل کر کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب آپ انسان نہیں رہے، انہم الا کالانعام، اب آپ جانور بن گئے۔ اب جب آپ جانور بن گئے تو جانور کو جیسے ذبح کیا جاتا ہے آپ کو بھی اسی طرح ذبح کیا جائے گا۔ آپ میری بات سمجھے، کچھ اشارہ سے بھی میں کہہ رہا ہوں۔ انسان جب اللہ کو نہیں سمجھتا، اپنے خالق کو بھی نہیں سمجھتا، اور اس کی ہدایت کو
وہ فراموش کر لیتا ہے، تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ انسان نہیں رہے، اب دائرہ اسلام سے باہر نکلے، اب آپ کا حکم جانور کا ہو گیا۔ اور جانور کو جس طریقے پر ذبح کیا جاتا ہے، جب آپ میرے باغی بن گئے تو آپ کو بھی ذبح کریں گے، کہاں چھوڑیں گے لوگ؟ آپ سمجھ گئے کون ذبح کرتا ہے، کس طرح ذبح کرتا ہے، زیادہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے انسان انسانی حدود کو پار کرتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو پامال کر لیتا ہے اللہ کے حکم کو، تو پھر اس کے بعد جیسے جانوروں کی منڈی لگتی ہے تو اسی طرح انسانوں کی بھی منڈی لگ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ صرف اسلام نہیں، اسلام سے پہلے بھی اسی طریقے پر غلاموں کا سلسلہ تھا، لونڈیوں کا سلسلہ تھا۔ اسلام میں بھی یہی ہے، بزور بازو تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جاتا، اپنے اختیار سے، بھائی اختیار سے کلمہ پڑھ لے، سبحان اللہ۔ اور اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو ہم ریاست اسلامی کے تحت آپ رہیں گے، ہم آپ کے تمام حقوق کی رعایت کریں گے، آپ کو عزت دیں گے، مقام دیں گے، اس لیے کہ اگر ہم کہیں کلمہ پڑھو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جان بچانے کے لیے تو وہ کلمہ پڑھے گا، لیکن اندر سے وہ اسلام اور مسلمانوں پر لعنت بھی بھیجے گا، تو وہ تو منافق ہوگا۔ اس قسم کا اسلام کو نہیں چاہیے، اس قسم کا اسلام کو نہیں چاہیے۔ اپنے اختیار سے اسلام کی روشنی کو سمجھو اور اسلام کی خوبیوں کو سمجھو، اور سمجھنے کے بعد اپنے اختیار سے کلمہ پڑھ لو، اور اگر نہیں تو ہم آپ کی عبادت گاہوں کے بھی مندر ہے، چرچ ہے، دیگر کلیسائیں ہیں، اور اسی طریقے پر کیا ہے ان کے گردوارے ہیں، ان سب کی ان کو اس کو گرائیں گے نہیں۔ آپ اپنے عبادت گاہوں کے اندر عبادت کر لیں اور ریاست اسلامی کے تحت آپ رہیں، اور ہم آپ کو وہی تمام حقوق دے دیں گے جو عام مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ اور بلکہ ان کے چرچوں میں حضرت عمر بخاری کے اندر خود موجود ہیں، حضرت عمر اور صحابہ ان کے چرچوں میں گئے ہیں اور ان کی عبادت گاہوں میں بھی گئے ہیں، ان سے ہمدردی بھی کی ہے، موالات، مدارات، ہمدردی اور اسی طریقے اور مواسات، ان کی غمخواری، ان کے اللہ کا بھلا کرے پریشانی کے موقع پر بھی آپ اپنے غم کا اظہار کر لیں، اور اسی طریقے پر یہ کہ معاملات ان کے ساتھ خرید و فروخت بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن دل ان کو دینا، دل صرف اللہ کو دینا، اسلام کو دینا ان کو نہیں دینا، جس کو موالات کہتے ہیں، اس موالات سے منع کیا گیا۔ باقی ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور اسی طریقے پر کاروبار، ان سب کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ وہ جو بوتل چڑھاتے اس سے خیال کر لے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بشرطے کہ بوتل جو چڑھاتے اس سے بچیں، یا اس طریقے پر ایک خاص قسم کا گوشت ہوتا، خانون زا یا را، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ خانون زا یا اور را، اس کا گوشت نہ کھائے۔ ہمارے مولوی صاحب انگریزی آتا جاتا مولوی صاحب، تو مولوی صاحب کو انگریزی پڑھنا نہیں آتا، وہ انگریزی جانتا نہیں ہے، تو بعض ہوٹلوں کے اندر اس طریقے پر ہوتا ہے، وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو گوشت ہے یہ پرندے کا ہے، یہ گائے کا ہے، یہ بکری کے ہے، یہ خنزیر کا گوشت ہے، تو لکھا ہوتا ہے۔ انگریزی مولوی صاحب پڑھ نہیں سکتا، مولوی ہوٹل میں رہ رہا ہے، چندے کے پیسے اس کو بہت مل رہا ہے، لہذا وہ روزانہ آ کر کے یہاں سے اپنے انتخاب پر ڈش اٹھا کر کے کھا رہا ہے۔ اب دوسرا مولوی ایک ہفتے کے بعد آ گئے، اس کی رہائش بھی اسی ہوٹل میں ہو گئی، ان کی رہائش بھی اسی ہوٹل میں، کہا کہ یار چلو چلتے ہیں، کھاتے ہیں ہر قسم کی ڈشیں، آدمی جو بھی چن لے کھا لے، یار یہ ڈش بہت عمدہ ہے، یہ گوشت پتہ نہیں کس چیز کا گوشت ہے، اتنا لذیذ ہے، میں تو ایک ہفتے سے کر رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ بے غیرت آدمی، یہ تو خنزیر کا گوشت ہے، چندے کے پیسے لے لے کر کے آپ تو ہوٹل میں رہے تو رہے، لیکن یہ کہ یہ اللہ کا بھلا کرے گائے کے اور بکری کے گوشت نہیں ہے، یہ خنزیر کے، کہا یار میں تو ایک ہفتے سے کر رہا ہوں، مبارک ہو، دبا کر کے ہضم کرو اور پاکستان چلے جاؤ، سمجھے بھائی جان؟ یہ بھی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ایک ہفتے سے خنزیر کی گوشت کھا رہے، جب انگریزی پڑھنا نہیں آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، غیر مسلموں کے ساتھ یہ تمام معاملات اخلاقیات ہیں آپ کے، آپ کریں گے، لیکن دلوں کو دینا، موالات جس کو کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، آپ ان کو دلی دوست نہیں بنائیں گے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کے کافروں کو دلی دوست نہیں بناؤ، راز ان کو نہ بناؤ۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، ان کو رازدان کبھی نہیں بناؤ، راز کبھی بھی ان کو دینا نہیں۔ اس لیے اجازت ہے، عیسائی خاتون سے نکاح کر سکتے، اجازت ہے، جائز ہے،
فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نہیں ہے، سنت غیر موقدہ بھی نہیں ہے، اجازت ہے۔ یہودن خاتون سے، ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے شرعی طور پر۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس پر پابندی لگائی، فرمایا کہ میں اس کو منسوخ قرار نہیں دیتا، چونکہ قرآن میں 6 پارے میں موجود ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اجازت ہے یہودن اور نصرانی خاتون، ہم اپنی بچی نہیں دیں گے، ہم اپنی لڑکیوں کو نہیں دے دیں گے، لیکن ان سے لے سکتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ہم اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کو نہیں دیں گے، ان سے لے سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی گروپ ہے، بعض اگر وہ شرک کرنے والے نہ ہوں، بہرحال ہیں ان میں سے کچھ معتدل، جیسے کہ ان میں یعقوبیہ ہے، نستوریہ ہے، ملکونیہ ہے، یہ مختلف قسم کے گروپ ہیں ان کے جو ہماری کتابوں کے اندر آتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، شرعی طور پر اجازت ہے، باقی نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، میں عمر اس پر پابندی لگاتا ہوں، منسوخ قرار نہیں دیتا، وقتی طور پر اس حکم کو روک لیتا ہوں، اسٹاپ کراتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جب ہمارا مسلمان نوجوان ان کے ساتھ نکاح کرے گا تو پھر عورت تو سینے کے بال ہے، تو اپنے سارے راز آؤٹ کریں گے۔ راز کیوں آؤں؟ جب کپڑے اتارتا ہے تو پھر باقی راز کہاں رہیں گے؟ وہ ظالم کے بچے کے جب کپڑے ہی نہیں رہتے۔ ہمارے علاقے میں ایک سردار تھا، تو اس کی آنکھیں دیکھ کر کے لوگوں کے پیشاب خطا ہو جاتا تھا، اور واقعتاً قدّا اور خوبصورت 3-4 شادیاں اس نے کی تھیں۔ تو سردار صاحب وہ بلوچی میں جب وہ مجرم آتے تھے ان کے سامنے، ہمارے علاقے کے لوگ، تو کہتے تو چھیے کو تکے، چھیا آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو ہم دیکھا کہ بہت سے لوگ شلوار میں پیشاب کرتے، اتنا اس کا روب تھا، اتنا روب تھا، خوبصورت قدّاور سرخ آنکھیں اس کی، لیکن گھر میں تو بالکل ڈھیر تھا، بیویوں کے سامنے بالکل ڈھیر تھا۔ اس کو کہا کہ سردار صاحب بخدا کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ آپ کے للکار پہ لوگوں کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، لیکن خدا کے بندے سنا ہے کہ تو بالکل یہ کہ گھر کے اندر بلی بنا ہوا ہے، اور بالکل اس طریقہ پر یہ ہے کہ کم از کم بلا تو بنو، تو بالکل بلی کی طرح گھر میں بلا تو بنو نا کم از کم۔ تو سردار صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ بیوی کے سامنے میں کیا آنکھیں دکھا سکتا ہوں، انہوں نے مجھے ننگی حالت میں دیکھا ہے، تو پھر اس کے بعد میں آنکھیں کیا دکھا سکتا ہوں؟ آپ لوگوں کو تو آنکھیں دکھا سکتا ہوں، آپ کو للکار تو سکتا ہوں، لیکن بیوی کو کیا آنکھیں میں دکھا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مجھے ایسی حالت میں دیکھا کہ باقی پبلک نے تو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے میری شرمگاہ بھی دیکھی ہوئی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ بغیرت بن کر کے کیسے ان کو للکاروں، وہ کہیں گے چھوڑ یہ بکواس چھوڑ، ہم نے آپ کو اس طرح دیکھا، تو ان کو تو میں للکار نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی ان سے نکاح نہ کریں، ان سے نکاح نہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ انی اخاف ان یکون ذالک فتنۃ للنساء المسلمین لحسنہن وجمالہن، کہ یہ سرخی پاؤڈر لگا کر کے اس طریقہ پر اب ہمارے نوجوان ان سے جب نکاح کریں گے اور اس طریقہ پر مسلمانوں کے سارے راز وہ سب کچھ ان کو بتا دیں گے، پھر یہ کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی، مسلمانوں کو نقصان ہوگا، اس لیے میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خواتین جب ہم ان سے نکاح سرخی پاؤڈر لگا کر کے ہم نے دیکھا کہ گوری اس قسم کی آنکھیں ان کی ہوتی ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، بلی کی طرح، تو جب یہ سرخی پاؤڈر لگائیں گے اور جب ان کے ساتھ ہم کریں گے نکاح، ہم نکاح کریں گے تو ہماری بیٹیاں پھر کیا کریں گے؟ ہماری بہنیں کیا مرد کلندر تھا۔ ابھی سعودیہ کی آبادی اتنی نہیں ہے، لیکن 40-45 لاکھ وہ خواتین ہیں کہ کچھ مطلقات ہیں، 40 لاکھ تک تو وہ ہے کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں سرے سے، اور لاکھوں کی تعداد میں وہ ہے کہ جن کو طلاق پڑی ہے۔ اب اس میں ہندوستانی اردو بولنے والے کو اجازت نہیں ہے کہ ان سے نکاح کرے، بلوچ کو اجازت نہیں ہے، سندھی کو اجازت نہیں ہے، پٹھان کو اجازت نہیں ہے، یہ خود جا کر کے یورپ میں مزے اڑاتے ہیں، تو پھر ہماری بہنیں کیا کریں گے؟ تو وہ مقدس سرزمین، اس سرزمین پر آخر وہ کیا کریں گے؟ وہ گناہ کا طریقہ اختیار کر لیتی ہے، تو اس میں تو ہمارا ہی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کردار ہے نا، قصور تو ہمارا ہے کہ ہم نے اس طرف ہم اپنی بہنوں سے، اپنی بہن اور اپنی بیٹی ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم دوسری جگہ پر جا کر کے عیاشی کریں گے۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ جائز تو ہے، لیکن میں اس کی اجازت نہیں دیتا، ہماری بیٹیاں کیا کریں گے، ہماری بہنیں کیا کریں گے۔ عمر کے بعد آج مسئلہ اسی طریقہ پر ہو گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے ان کے ساتھ رواداری، ہمدردی
معاملات، خرید و فروخت، کھانا پینا، ان سب کی اجازت دی ہے، لیکن خیال کر لینا کہ ہمارے لیے بکری، ان کے لیے خنزیر ہے، اور ہمارے لیے مشروب دودھ ہے اور ان کے لیے وہ بوتل ہے۔ ابھی ہم لوگ یہاں سے گزرے تھے، اللہ آپ کا بھلا، ساتھی بتا رہے تھے کہ بدبو آ رہی، میں نے کہا شاباش ہے کہ آپ کو بدبو آ رہی، مجھے بدبو نہیں آ رہی تھی۔ کہتے کہ وہ شراب کی بدبو ہے، گاڑی کے شیشے ہی بند تھے، کہتے کہ بدبو آ رہی ہے۔ اس سے آدمی ذرا خیال کر لے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ کسی کو زوری اسلام مسلمان تو نہیں بنانا ہے اپنے اختیار سے، نہیں تو پھر یہ کہ ریاست اسلامیہ کے تحت رہے، ہم تمام ان کو تحفظ فراہم کریں گے، اور نہیں وہ کہتے کہ نہیں میں اپنی عبادت گاہوں میں عبادت بھی نہیں کرتا، اسلام کو بھی اپنی خوشی سے نہیں مانتا، میں ریاست اسلامیہ کے اندر ریاست کفریہ قائم کرتا ہوں، ریاست اسلامیہ کے اندر ریاست اللہ کی دشمنی اور اللہ کی بغاوت پر میں اتر آیا ہوں، تو پھر اس کے بعد تو مسئلہ ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ یا تم یا ہم ہیں، ورنہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ٹکر لینے کے، ہم مومن ہیں بھائی، ہم مومن ہیں۔ مومن کا معنی امن بانٹنے والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم ہے، زمانہ کیا ہے؟ زمانہ میری اور آپ کی زندگی، زمانہ رات ہے اور دن ہے، میرے اور آپ کے جتنے اعمال ہیں یا رات میں ہوں گے یا دن میں ہوں گے، رات اور دن سے ہم باہر نہیں ہیں۔ زمانے کے اندر آپ کا کردار، آپ کے تمام افعال زمانے کے اندر ہے۔ میں زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان تو خسارے میں ہے، لیکن کامیابی کا فارمولہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے، 4 محنتیں ہیں، 4 باتیں، ان کا اگر آپ اہتمام کریں گے نا تو پھر آپ کامیاب ہوں گے، اور اگر محنت نہیں کریں گے تو آپ کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی، سیدھا جہنم میں جانا ہوگا۔ میں ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھ لو، جنت جانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور دین پر اللہ کے ایک پسندیدہ اللہ کا بندہ بننا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا بگاڑ کے لیے کہ میں بگڑا ہوا انسان بن جاؤں، اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی خود بخود آدمی ہے کہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، اگر اسلام کو ترک کر لے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے لیے محنت ہے۔ آپ چھت پر جائیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، اور 10 منزلہ 12 منزلہ مکان ہے، اس کی بلڈنگ پہ آپ جائیں گے، اس طریقے پر سیڑھیوں پر آپ کو تو تکلیف ہوگی، جاتے ہوئے تکلیف ہوگی، اور محنت کرنی پڑے گی، آپ کو پسینہ آپ کا آئے گا، لیکن اگر آپ واپس آنا چاہیں وہاں سے اپنے آپ کو پھینک دو، انشاءاللہ بغیر کرایہ کے نیچے پہنچ جاؤ گے۔ نیچے جانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، اوپر جانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس آئس کریم ہے بہترین قسم کے، وہ ڈی فریزر میں رکھیں گے، برف میں رکھیں گے کہ اس کا ذائقہ بھی برقرار رہے، اس میں بدبو اور تعفن بھی پیدا نہ ہو جائے اور وہ ٹھیک رہے، اس کی محنت آپ کریں گے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو آپ ڈی فریزر سے باہر اس کو رکھ دیں، انشاءاللہ چند گھنٹوں کے اندر خود بخود اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ ہم جو آئے یہاں پر ہمیں محنت کرنی، ایمان ایک محنت کا نام ہے۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہے، دنیا میں بھی آپ کا خسارہ اور نقصان، اور آخرت کے لحاظ سے بھی آپ کا نقصان۔ الا الذین آمنوا، ہاں جنہوں نے ایمان لایا۔ ایمان کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آیا اس کو سچا جاننا اور سچا ماننا۔ ایمان صرف سچے جاننے کو نہیں کہتے، سچے جاننے کو نہیں کہتے۔ آپ کا چچا زاد بھائی وہ مانتا ہے، چچا زاد بھائی نہیں، چچا آپ کے ابو طالب، حضرت علی کے والد ماجد، وہ خود کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے بھتیجے کا دین، محمد رسول اللہ کا دین، من خیر ادیان البریۃ دینا، وہ تمام دینوں میں سب سے بہتر ہے۔ لولا الملامت او ہزار مسبت لوجدتنی بذاک سمحا مبینا، اگر لوگوں کی میری قوم کی ملامت کا مسئلہ نہ ہوتا اور وہ مجھے میں اس کو قبول کر لیتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان کا دین بالکل سچا ہے۔ دین کو سچا جاننا اور سچا ماننا، سچا جاننا اور سچا ماننا، اور ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، سچا جاننا اور سچا ماننا، جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے قرآن کی شکل میں، جس کو وحی جلی، وحی مطلوع کہتے ہیں کہ تلاوت آپ اس کی کرتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں وحی خفی آپ کے احادیث ہے۔ کوئی حدیث آپ کی چھوٹی نہیں ہے۔ میں شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کے پاس 30 سال سے زائد رہا ہوں،
30 سال آپ کے پاس رہا ہوں، لیکن میری بدبختی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ سلیم اللہ کے چہرے کے یہ ہے کہ چوڑائی کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے، گولائی کتنی ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ سلیم اللہ چلتا ہے تو کس طریقے پر چلتے تھے یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں نہیں وکیل، آپ میں سے بھی بہت سے ہوں گے، بزرگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، آپ مرید بھی ہوں گے، لیکن آپ نہیں بتا سکتے۔ لیکن صحابی وہ ایک ایک بخدا دانتوں کے اندر کتنی کشادگی ہے، دانتوں کے اندر 2 دانتوں کے درمیان کتنی کشادگی، سینے پر بال کتنے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی داڑھی مبارک کے اندر کتنے سفید بال تھے، سبحان اللہ، آپ کی داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ یار یہ بتاؤ ظہر اور عصر والی نمازوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلاوت کرتے، قرآن پڑھتے؟ فرمایا کہ ہاں بالکل پڑھتے۔ فرمایا آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ ظہر میں تو آہستہ قرات ہوتی ہے، آواز تو وہ نہیں آتی، امام صاحب کی آواز تو پہنچتی نہیں ہے، اور عصر میں بھی، تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ فرمایا بخاری کی روایت ہے، کنّا نعرفو باضطراب لحیتی، آپ کی داڑھی کے بالوں کی حرکت سے پہچانتے تھے کہ محمد پڑھ رہا۔ آپ جب تلاوت کرتے داڑھی مبارک کر، تو داڑھی مبارک کے بال، داڑھی اس وقت حرکت کرے گی جب داڑھی ہوگی نہیں، اگر داڑھی ہے نہیں، چٹن چٹن صفن صفا، تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے نوجوانوں سے میری گزارش یہ ہے، نوجوانوں سے یہ میری گزارش ہوگی کہ یہ بتا دو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، نبی سے زیادہ خوبصورت، اور قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، آپ مجھے کوئی فیس بھی تو نہیں دے رہے، اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے، بخدا 1.25 لاکھ انبیاء میں کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اس کو ختم کیا۔ تو فرماتے کنّا نعرفہ باضطراب لحیتہ، ہم داڑھی کے بال حرکت کرتے تھے، اس سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی تلاوت کر رہا ہے اور آپ پڑھ رہا ہے۔ ایمان کہتے کہ تصدیق ما جاء بہ الرسول، جو کچھ نبی لے کر کے اس کو سچا جاننا اور سچا ماننا۔ اگر آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، بھائی پانی لے کر کے آ جاؤ، وہ جا کر کے پان لے کر کے آتا، بھائی پانی لے کر کے آ جاؤ، وہ آپ کے جوتے پھینکتا ہے، بھائی میرا فلانا کام کر دو، تو خدا غرق کرے آپ کو، میں پانی کا کہہ رہا ہوں، پانی نہیں لا رہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جوتے میرے یہ کہ جوتے لاؤ، جوتے بھی نہیں لا رہے، کہتے کہ ابا جی میں آپ کو بخدا اپنا ابا سمجھتا ہوں، سچا سمجھتا ہوں۔ تو سچا سمجھتا، سچا جانتا ہے تو سچا مانتا کیوں نہیں ہے؟ اگر ابا کو سچا جانتا ہے تو پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ ماننے کے اندر کون سا مسئلہ ہے؟ ہم میں سے ہر ایک آدمی حامی بھر لیتا ہے، اور نعتیں بھی، نعت خوانی بھی ہماری ہوتی رہتی ہے مستقل اس قسم کے کہ جی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پکے سچے عاشق ہیں، ہم تو ایسے پکے سچے عاشق ہیں۔ لیکن جب عاشق ہے، سچا جانتا ہے، تو پھر سچا مانتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر آخر سنتیں ہم سے چھوٹتی کس طریقہ پر ہے؟ اس لیے برتن کے اندر اور جگ کے اندر، برتن کے اندر اگر برف ہوگا اور اس برف پر یہ کہ ڈھکنا رکھ دیا ہے جگ پر، لیکن باہر سے آپ ہاتھ لگائیں گے تو ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوگا کہ اندر برف ہے۔ اور اگر برتن کے اندر آپ کوئلے رکھ دیں گے اور آگ اس میں بھری ہوئی ہو اور کوئلہ، تو باہر سے ہاتھ لگاؤ گے تو ہاتھ جلے گا، پتہ چلے گا اندر۔ اگر ایمان کی حرارت اندر موجود ہے تو پھر میری نماز باہر سے کیوں نہیں ہے؟ اگر ایمان کی حرارت موجود ہے تو پھر یہ کہ اس ایمان کے مطابق میں نماز کا اہتمام کیوں نہیں کر رہا، روزے کا اہتمام کیوں نہیں کر رہا، حج کا اہتمام کیوں نہیں کر رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا اہتمام کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے فرمایا کہ صرف سچا جاننا، سچا ماننا، سچا جانو اور سچا مانو، سچا جانو نبی کو، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح بھی کر لو۔ اگر آپ سچے مانتے ہیں نا، سچے جانتے ہیں، سچے مانتے ہیں، تو پھر عمل صالح ہے، تو پھر یہ کہ وہ حرارت ایمانی آپ کے سینے کے اندر موجود ہے، اس کو باہر سے دکھا بھی دو، اپنی نماز سے بھی دکھا دو، اپنے روزے سے، زکوٰۃ سے، شریعت پر چل کر کے دکھا دو، ورنہ تو یہ کہ آپ دھوکہ کر رہے ہیں، ورنہ آپ دھوکہ کر رہے ہیں کہ میرے سینے کے اندر ایمان موجود ہے، ایمان موجود ہے تو پھر نماز پہ کیا مسئلہ ہے؟ روزے کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ حج کے لیے سنتوں پر چلنے کے کیا رکاوٹ ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان والے، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی احتیاط کر لیں کہ ہم مومن ہیں، ہم امن بانٹنے والے ہیں، ہم مسلم ہیں، سلامتی بانٹنے والے لوگ ہیں۔ ایمان لانے والوں کو کہا جاتا مومن، والمومن من امنہ الناس بوائقہ، مومن وہ ہے کہ جس کی شرارتوں سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ تو یہ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی،
مسلمان آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے محفوظ رہیں اور سلامت رہیں، ہم سلامتی بانٹنے والے بھی ہیں، لیکن یہ کہ المومن من امینہ الناس بوائقہ، امینہ الناس تمام انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، میرے اور آپ کی اذیتوں سے ان کو محفوظ ہونے چاہیے۔ ساتھ ہی اس کا اہتمام کریں۔ آپ دیار غیر کے اندر رہ رہے ہیں، آپ دیار غیر کے اندر رہے، آپ کی خوشبو، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کے اخلاق، آپ کی طرف سے امن و عافیت غیر مسلموں کے اپنوں کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ اگر آپ اخلاق کے ساتھ پیش آ جائیں گے اور آپ کی طرف سے کوئی کسی قسم کی بدامنی نہیں ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں آئیں گے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ بتاتے کہ جی اسلام اللہ آپ کو بھلا کرے پستی پہ جا رہا ہے، نہیں، پستی پہ اللہ کے فضل و ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری کوتاہیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اسلام الحمدللہ پستی کی طرف نہیں جا رہا، مسلمان بڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو تو مکے سے نکالا گیا تھا، مکہ بھی تو ہمارے پاس نہیں تھا، مکے سے ہمیں دھکے پڑ گئے۔ بھائی مکہ میرا اور آپ کا کہاں تھا؟ ہمیں تو نکالا گیا، ہمارے نبی کو نکالا گیا مکے سے، اور آپ کعبۃ اللہ کو سامنے رکھ کر کے فرما رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ما احبک و اطیبک الیہ، تو کیسا پاکیزہ اللہ کا گھر ہے، تو مجھے محمد کو کتنا محبوب ہے، میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن میری قوم مجھے مجبور کر رہی ہے۔ وہ مکہ بھی تو میرا اور آپ کا نہیں رہا نا، مکے سے بھی ہمیں نکالا گیا، لیکن وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رلانے والے۔ آپ نے دیکھا یہ کعبۃ اللہ کی چابی جس کے پاس ہوتی، حضرت عثمان ابن طلحہ الحجبی، اللہ اللہ اللہ، آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکے تو پھر مجھے تو خوشی ہے، ہم بھی جلدی جا کر کے سو جائیں، سمجھے؟ اگر آپ لوگ تھکے تو پھر مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہم تو سبق پڑھاتے ہیں، ابھی تھوڑے سے ریسٹ کرنے کے لیے آگے بھائی مولوی ارشد صاحب نے کہا کہ آ جاؤ، ہم لوگ آگے، یہاں کہتے ادھر سبق پڑھاؤ، ادھر جلالین پڑھاؤ، ادھر فلان پڑھاؤ، ادھر فلان پڑھاؤ، ادھر فلان، گریناٹ پتہ نہیں، گریناٹ ادھر آگے، ادھر انہوں نے اعلان کر دیا۔ آپ اس کے بغیر بھی تو کھانا کھلا سکتے تھے، اس کے بغیر بھی تو آپ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کھانا کھلا سکتے تھے۔ تبلیغ والوں کے یہاں چوتھا نمبر اکرام مسلم، تو اکرام مسلم تو آپ ویسے بھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کر سکتے تھے، خواہ اللہ آپ کو بھلا کرے آپ نے یہ سلسلہ اس طریقہ پر یہ کہ سلسلہ شروع کر دی۔ کیا بات عرض کر رہا تھا؟ حضرت عثمان ابن طلحہ الحجبی کو جب حضرت مکے میں تھے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، اس وقت ان کا تسلط تھا، کافروں کا تسلط تھا، اور اس خاندان کے پاس موروثی طور پر چابی، بیت اللہ کی چابی چلی آ رہی ہے۔ بن شیبہ اس خاندان کو کہا جاتا ہے، بن شیبہ، فرمایا کہ چابی مجھے دے دو، بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے سوال ہی نہیں، اس کی قطعاً مجھ سے توقع نہ رکھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہے کیا میرے نبی کے آنسو، میرے نبی کو اجازت نہیں ملی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا عثمان یاد رکھ لینا، ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی، یاد رکھ لینا ایک دن یہ چابی ہمارے پاس ہوگی۔ اس نے کہا رہتے زمین پہ خواب دیکھتے آسمانوں کے۔ عثمان بن طلحہ الحجبی نے کہا کہ ہماری حکومت ہے، ہمارا تسلط ہے، کس قسم کی باتیں کرتے، جھوپڑیوں میں رہتے ہوئے محلات کی بات کر رہے، زمین پہ رہتے ہوئے آسمان کی بات کر رہے، آپ کو چابی آپ کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن خیر ہمیں دھکے پڑ گئے، ہم تو نکل گئے مکے سے مدینہ، لیکن 8 ہجری کے اندر آپ نے دیکھا 10,000 صحابہ لے کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شاہین داخل ہو گئے، فرمایا کہ قتل قتال کے لیے ہم نہیں آئے، لیکن جو آئے گا کٹ مرے گا، جو مزاحمت کرے گا، مدافعت کرے گا، کٹ مرے گا۔ میں محمد لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرے ساتھی لڑنے کے لیے۔ کچھ تھوڑا سا تصادم ہو گیا، حضرت خالد بن ولید کے کچھ ان کے بھی مرے، کچھ ہمارے ساتھی بھی شہید ہو گئے، لیکن باقی امن و فرمایا کہ امن ہے، امن ہے۔ آپ یہ ہے کہ آج ہم کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں آگے۔ خیر حضرت ابو سفیان جیسے لیڈر، ہمیں جتنا بھی نقصان ہو گیا غزوہ احد میں یا جتنے مقامات پر نقصان، حضرت ابو سفیان سے ہوا۔ غضب کا ذہین آدمی تھا، غضب کا لیڈر آدمی تھا، لیکن جب صحابہ کو اس نے دیکھا کہ یہ 10,000
جو اس طریقے اس زمانے میں 10,000 بڑی تعداد تھی، 10,000 جیسے مدینے سے آ کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے جا کر کے حضرت عباس کو، نبی کے چچا کو کہا کہ کیا کروں آج، کیا کروں، میرے کوئی بچنے کی صورت؟ فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، آج اگر مزاحمت کریں گے اور آج اگر ٹکر لیں گے تو آپ کی خیر نہیں ہے، چل میرے ساتھ۔ حضرت کو لے کر کے جب حضرت کی خدمت میں گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ انہو رجل یحب الفخر والریا، ابو داؤد کی حدیث ہے، یحب الفخر، آدمی لیڈر ہے، فخر و نمود کو یہ کہ پسند کرتا ہے، لیڈر آدمی ہے، اس کی لیڈری کو خاک میں نہ ملا، کچھ نہ کچھ اس کو عزت دے دو، کچھ مقام دے دو۔ فرمایا کہ عزت مقام دیتے، اسلام کسی کی چودراہٹ کو ختم نہیں کرتا، کسی کے مقام اور مرتبے کو دباتا نہیں ہے، اسلام اور اس کی چودراہٹ میں اضافہ کر کے فرمایا کہ بتا دو، اعلان کرو، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ابو سفیان کے گھر میں جو جائے گا جتنا بھی بڑا مجرم ہوگا ہم اس کو معاف کریں گے۔ دیکھا ابو سفیان کو کتنا بڑا تمغہ ملا، کتنا بڑا مقام ملا، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت عثمان بن طلحہ بھی مسلمان ہو گئے، ظاہر ہے کہ طلقاء جن کو کہا جاتا ہے، حضرت نے کوئی سزا نہیں دی، فرمایا انتم الطلقاء اليوم، آج تم لوگ آزاد ہو، سمجھے، بس معاف کر دیا سب کو، لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، دیکھا دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو۔ عثمان بن طلحہ الحجبی، لیکن چابی اس سے لیا گیا تھا، چابی اس سے لی گئی، وہ مسلمان تو ہو گیا لیکن چابی جو ہے نا، چابی اس سے لی گئی، چابی حضرت کے پاس ہے، چابی حضرت کے پاس آ گئی، دے دیا صحابہ نے چابی اس سے، عثمان بن طلحہ مسلمان تو ہو گیا لیکن چابی نبی کے پاس ہے۔ تو اب کئی سال پہلے عثمان بن طلحہ کو یاد نہیں ہے، لیکن واہ واہ قربان جاؤں تیری ذکاوت پہ محمد، آپ نے فرمایا عثمان یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا، آپ نے مجھے چابی نہیں دی، اور آپ نے یہ کہ اس وقت کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے لیے زیارت کے لیے مجھے نہیں چھوڑا، میں نے کہا کہ وہ دن آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی، آپ نے کہا ہے کیا کہاں کے خواب دیکھ رہے ہو، دیکھو اب چابی میرے پاس ہے، دیکھو کہ ابھی چابی میرے پاس ہے، کعبۃ اللہ کی چابی میرے پاس ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ الحجبی نے اس نے نظر نیچے کر لیا، حضرت علی کہتا کہ یہ چابی مجھے دے دو، میرے خاندان میں رہے، اور حضرت عباس فرماتے کہ یہ مقام مجھے مل جائے، اس لیے کہ بنو ہاشم وہ زمزم بھی پلاتے تھے، ستو پلاتے تھے حاجیوں کو، حاجیوں کے کپڑے بھی دھوتے تھے، یہ خاندان نبی محمد رسول اللہ کا خاندان تو بہت مبارک خاندان تھا، کفر کے حالت میں بھی ان کے وہ اخلاق تھے، اس لیے کہ حج تو اس سے اسلام سے پہلے بھی تو حج ہوتا تھا، لوگ پوری دنیا سے آتے تھے، یہ لوگ خود اللہ آپ کو بھلا کریے کہ پانی نکال کر کے زمزم کی کنویں سے ان کو پلاتے تھے، کپڑے ان کے دھوتے تھے، ستو پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ عباس کہتا ہے کہ پانی پلانے کی خدمت ہمارے پاس ہے، چابی بھی ہمیں دے دو، حضرت علی کہتا ہے کہ چابی ہمیں دے دو، یہ خدمت، دوسرا آپ کے رشتہ دار کہہ رہے کہ یہ چابی ہمیں دے دو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے کہ چابی میں اپنے پاس رکھوں، اللہ اکبر، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے محمد یہ امانت جس خاندان کے واپس کر اس کو، ہے دیکھ انصاف، باری تعالیٰ کے انصاف کو دیکھ لیں، اللہ اکبر، نبی کو بھی چابی رکھنے کی اجازت نہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اب وہ مسلمان ہو گیا، پہلے اس نے کہا تھا ٹھیک ہے مجرم، اب تو مسلمان ہو گیا، اب چابی آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی، علی کے پاس بھی نہیں ہوگی، عباس کے پاس نہیں ہوگی، ان اللہ یأمرکم ان تو چند گھنٹے نہیں، چند ساتھ چند گھڑیاں گزر گئی کہ یہ آیت نازل ہو گئی، چابی واپس کر لے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چابی دی، فرمایا کہ خذھا خالدۃ طالدۃ لا ینزعھا منک الا منافقون، اس کو لے لے ہمیشہ 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 در ہمیشہ، یہ آپ کے خاندان کے پاس یہ چابی رہے، اس چابی کو کوئی ماں کا لال آپ سے چھین نہیں سکے، جو چھینے گا آپ سے زوری لے لے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ اسپیشل منافق ہوگا، لا ینزعھا منک الا منافقون، وہ پکا منافق ہوگا۔ اب یہ جو بڑے بڑے ہیں نا، نام مجھے نہیں آتا، آپ کو آئیں گے سمجھے، تو یہ جو بڑے بڑے ہیں اب یہ سب کچھ انہوں نے قبضہ کنٹرول کیا ہے، لیکن اب تک یہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے، اب تک یہ خاندان بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑ پوتا، شڑ پوتا، ٹر پوتا، کڑ پوتا، خڑ پوتا، یہ قیامت تک یہ سلسلہ اسی طریقے پر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔
یہ چابی کوئی بھی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ جو بھی لے گا تو حضرت نے تو پہلے سے بتایا کہ کوئی مسلمان آپ سے یہ چابی نہیں لے سکتا، جو لے گا وہ پکا اسپیشل کافر ہوگا اور پکا منافق ہوگا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں چابی لیتے ہیں تو منافق بنتے ہیں نہیں لیتے تو پھر یہ اعزاز ان کو حاصل ہے۔ چابی لیتے ہیں تو ہم پر منافقت کی مہر لگ جاتی ہے، اور اگر نہیں لیتے تو یہ اعزاز ہمیں حاصل نہیں ہے۔ یہ اعزاز اوپر تو کو پیشانی، نیچے تو کو داڑھی، کرے کیا آدمی؟ وہ پھنسے ہوئے، خدا نے ان کو اس طریقے پر پھنسایا، اس طرح پھنسایا کہ یہ چابی انہیں کے پاس ہے۔ لیکن آپ لوگ ابھی مولی آیت الرحمن پتہ نہیں ادھر بیٹھا ہوا کو آپ کو بتائیں، آج کل یہ چابی عبد الرحمن بن شیبہ عبد الرحمن کے پاس ہے ابھی یہ چابی۔ اور عبد الرحمن نے اب اللہ کا بھلا کریا کہ شادی اس نے ایک تو عربوں سے کی ہے، دوسری اس نے مینگل خاندان سے، وہاں کی نیشنلٹی ہے، مینگلوں سے اس نے شادی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ آج کل یہ چابی مینگلوں کے پاس ہے یہ ہم اس سے ملے ہیں، وہ آتا کراچی میں، ہمارے ایک بلوچ ہے، وہ اس کو بلاتا ہے، ان کا پکا دوست ہے، اس کی دعوت کر لیتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج کل یہ چابی مینگلوں کے پاس ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ چابی والا چابی نہیں دے گا تو بیوی تو اس کو چابی دے گی یا نہیں دے گی؟ خدا بیویوں سے حفاظت فرمائے، اصل چابی ہے تو بیوی جس کو چابی دے دے نا تو انشاءاللہ سانپ کا ڈسا ہوا ٹھیک بن سکتا ہے، بچ سکتا ہے، لیکن بیوی کا ڈسا ہوا کبھی نہیں بچتا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چابی آج کل جو ہے نا مینگلوں کے پاس ہے، چونکہ ہماری بہن اس کے گھر میں ہے، کہتے ہیں میں مینگلوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے بھی ملا ہماری گفتگو کے، میں نے کہا محبت نہیں کرو گے تو گھر میں جاؤ گے کیسے؟ اگر آپ محبت نہیں کریں گے تو پھر جائیں گے کس طرح؟ تو اس وقت یہ چابی آپ کہیں کہ بن شیبہ خان بادشاہ چھین نہیں سکتا، لیکن مینگلوں نے چھین لیا۔ اب اس وقت یہ ہے کہ یہ مینگلوں کے پاس ہے یہ چابی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم مومن ہیں، ہم امن بانٹنے والے لوگ ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑا حاضر جواب تھا، تو آپ کے ہندوستان میں کسی نے ان سے کہا کہ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو کوئی ٹانگے والا اور بیل گاڑی والا یہاں سے قاضی ثناء اللہ لے کر کے جا رہا تھا کہ استاد جی کی تعزیت پہ جا رہا ہوں۔ تو یہ ہندو نے راستے میں سوال کیا، یہ بتاؤ مسلمان مولوی صاحب، یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ مومن ہے، مسلم ہے، یا اللہ ہندو ہے؟ مولوی صاحب کا دماغ چکرا گیا، بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ مسلم ہے اور مومن ہے یا اللہ ہندو ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ میں استاد جی کی تعزیت پہ جا رہا ہوں، میرے استاد جی کا انتقال ہو گیا، بیٹا اس کا بڑا ذہین ہے۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز کی عمر 16 سال کی تھی۔ 16 سال کی عمر میں اس خدا کے بندے نے تمام علوم اور فنون ازمر یاد کیے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ ابا ہے اور شاہ عبدالعزیز ان کا بیٹا ہے، لیکن علم کے اندر شاہ عبدالعزیز ابا ہے، شاہ ولی اللہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے، کبھی بیٹا ابا سے بڑھ جاتا ہے، ابا آدم ہے، بیٹا محمد ہے، لیکن کیا کہنا محمد کے علوم کا، یہ تو ہو جاتا ہے۔ چھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا، چھوٹے کبھی بڑوں سے۔ یہ حضرت عباس جو نبی کے چچا تھے، نبی سے 2 سال عمر میں بڑے تھے، اس کو لوگ امتحان ستاتے تھے، لوگ مذاق کرتے رہتے، کہتے ہیں عباس تو چچا ہے؟ کہا ہاں۔ محمد تیرا بھتیجا ہے؟ جی۔ کہتے ہیں حل انت اکبر اب ابن اخیک، تو بڑا ہے یا تیرا بھتیجا محمد بڑا ہے؟ تو مسکرا کر کے خاموش ہوتا کہ میں کیا جواب دے دوں، آسمان کی طرف کر کے انا اکبر منہ سنا وہو اعظم منی، عمر میں تو میں بڑا ہوں، محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ وہ آسمانوں سے آگے، آسمانوں کو پار کر کے محمد رسول اللہ آگے نکل چکے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمتوں کا کیا کہنا۔ تو شاہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کہا کہ بھائی میں تو آپ کو نہیں کہہ سکتا، لیکن چلیں گے، ہمارے استاد جی کا بیٹا جو ہے نا وہ بڑا ذہین ہے، میں تعزیت کروں گا، تعزیت سے جیسے فارغ ہو کر کے آپ پتہ کر لینا کہ اللہ ہندو ہے یا اللہ مومن ہے اور مسلم ہے۔ تعزیت ہو گئی، تعزیت کے بعد ہندو بیٹھا ہوا، تو ہندو نے کہا کہ مولوی صاحب اور آپ شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں اور بڑے آدمی ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہندو ہے یا اللہ مومن اور مسلم ہے؟ تو فوراً شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ مومن اور مسلم ہے، اللہ ہندو نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اگر اللہ ہندو ہوتا تو آپ کی ممتا کو ذبح کرنے کا حکم نہ دیتا، گائے کو،
وہ لگتا ہے کہ گائے کا دشمن ہے، اور آپ کی ممتا کو ذبح کرنے کا اس نے جب حکم دیا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا مومن ہے، وہ مومن ہے اور وہ مسلم ہے۔ اور ویسے بھی آپ پڑھتے رہتے قرآن میں 28ویں پارہ کے اندر القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار۔ دوستو اس بات کو سمجھ لو، الا الذین آمنوا، آپ مومن ہیں نا، الا الذین آمنوا، تو آپ مومن ہیں اور اللہ بھی مومن ہے، لیکن دونوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ آپ امن بانٹنے والے، آپ اس بات کی گارنٹی دے دیں اور امن دے دیں، اپنے طرف سے اعتماد کا اظہار کریں، پکا ٹھکا آپ اعتماد کا اظہار کریں، امن دے دیں اور گارنٹی دے دیں کہ اے اللہ میں آپ کے احکام کی تکذیب نہیں کروں گا، قرآن کی تکذیب نہیں کروں گا، انبیاء کی تکذیب نہیں کروں گا، ان کو جھٹلاؤں گا نہیں۔ آپ اس بات کی گارنٹی دے دیں، امن دے دیں کہ آپ کی طرف سے قرآن کو جھٹلا نہیں جائے گا، نبی کی تکذیب نہیں ہوگی، تو اللہ پھر مومن ہے، وہ آپ کو امن دیتا ہے کہ جہنم تجھ پہ حرام ہے۔ اللہ مومن ہے، اس کے امن کی نوعیت الگ ہے، وہ بھی امن دے رہا ہے آپ کو لیکن جہنم سے، اور آپ کے امن کی نوعیت الگ ہے کہ آپ امن دے دے، گارنٹی دے دے اس بات کی کہ اللہ کی تکذیب نہیں کریں گے، اللہ کے احکام کی تکذیب نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ وہ مومن ہے اور ہم بھی مومن ہیں۔ آپ سے گزارش یہ تھی کہ میری اور آپ دیار غیر کے اندر رہ رہے ہیں، دیار غیر میں رہ رہے، اس لیے آپ کا اٹھنا بیٹھنا، میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا، آپ کے خرید و فروخت، آپ کے معاملات، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے اور آپ کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ دیکھ رہے ہیں باربیڈوس میں اور دیگر علاقوں میں ہمارے ساتھیوں کا کاروبار بہت صاف ہے، الحمدللہ مسلمانوں کا کاروبار، ان کی نشست و برخاست، یہ سب کچھ بالکل صاف ہے، اور یہ لوگ بہت رحم دل لوگ ہیں۔ آپ جب ایمان امن کا ثبوت دیں گے، اسلام سلامتی جب بانٹیں گے اور آپ اپنے اخلاق سے امن اور سلامتی بانٹیں گے، انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ پھر ہوگا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ یہ جو حضرات ہمارے بھاگے یہاں سے مکے میں مشرکین کی اذیتوں سے جب تنگ آ گئے تو 30 آدمی ہجرت کر کے پہلے حبشہ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ 70 آدمی نے اور ہجرت کی، تو یہ 100 آدمی وہاں حبشے میں گئے۔ حضرت اسحمہ نجاشی جس کو کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حبشہ کے بادشاہ تھے، یہی کالے لوگ تھے، یہی کالے لوگ تھے۔ اور حضرت اسحمہ کو، نجاشی کو، ابو جہل نے خط لکھا کہ ہمارے علاقے کے دہشت گرد مکے سے بھاگ کر کے آپ کے ملک میں پناہ لیے، ہم آپ کو یہ گفٹ بھیج رہے، بہت گفٹ بھیجا ان کو، گفٹ بھیجا، یہ گفٹ وصول کریں، اور یہ 100 بندے ہیں اور ان کو اپنے کمانڈو بھیجے، معلوم کریں آپ کے ملک کے اندر، حبشہ کے اندر انہوں نے پناہ لی، ان کو نکالے بصورت دیگر۔ وہ ہمارے دیواروں پہ پاکستان میں لکھا ہو فلانے لیڈر کو جیل سے رہا کرو ورنہ کا من اپنا منہ کالا کریں گے، لکھا ہوتا۔ تو انہوں نے خط لکھا حضرت کو کہ آپ ان کو یہ ہے کہ نکالیں اپنے ملک سے ورنہ۔ تو حضرت اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ، اس نے کہا یہ کون میرے ملک میں آگے؟ بادشاہ سلامت کو، اس کو کیا پتہ، پورا بڑا ملک ہے اور اس کی سلطنت میں، اور یہ کہ ملک میں رہنے والے کون؟ کمانڈوں کو بھیجا، تلاش کرو یہ کون ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت جعفر ابن ابی طالب، ان حضرات کو، کچھ افراد کو انہوں نے پکڑ کر کے لایا۔ جعفر ابن ابی طالب یہ شکل و صورت میں بھی محمد سے ملتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ چچزاد بھائی تھے، آپ چچزاد بھائی تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، جعفر اور اسی طریقے پر طالب، عقیل، علی، یہ سارے بھائی تھے۔ تو جعفر کی شکل و صورت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، کیا کہنا، قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ جب یہ حضرات آگے حضرت نجاشی کے سامنے، تو حضرت نجاشی نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ ہم ظلم و زیادتی سے تنگ آ کر کے جان بچانے کے لیے آپ کے ملک میں آ گئے، ہم پر یہ ہے کہ بالکل بے جا قسم کے ظلم و زیادتی۔ کہ لگے کیوں؟ کہا کہ ایک خدا کا نبی، آخری نبی، وہ ہمارے پاس آیا ہے اور ہمیں توحید کی دعوت دے رہا ہے، شرک سے ہمیں بچا رہا ہے، بدعات سے، خرافات سے بچا رہا ہے، زنا بدکاری سے ہمیں بچا رہا ہے، شراب نوشی سے ہمیں، اس قسم کی بے حیائی، قتل و ڈکیتی سے، اس سے ہمیں منع کر رہا ہے، اسی کی سزا ہم بھگت رہے، اسی کی سزا بھگت رہے۔ تو حضرت نجاشی نے فرمایا اچھا؟ کہنے لگے کہ وہ اس نبی کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کچھ ہے؟
اس نبی کے وہ جو دین ہے، جو اس پر جو کتاب نازل ہوئی، وہ کچھ ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا کہ ہے۔ حضرت جعفر نے فرمایا کہ جی ہاں۔ کہا پھر سناؤ۔ تو حضرت جعفر نے پھر، جعفر تھا، یہ بلوچ ہے، دور میں تو بہت فرق ہے، اب آپ جعفر والی تلاوت اس بلوچ سے سنیں گے، یہ کہاں ہو سکتا؟ تو اس نے شروع کی، حضرت جعفر نے، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ حضرت نے جب یہ تلاوت شروع کی، کیا اس کی آواز ہوگی؟ پھر ہونٹوں کو دیکھو، آنکھوں کو دیکھو، پیشانی کو دیکھو، شکل و صورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ نجاشی دیکھ کر کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہمارے حوالہ کرو ان دہشت گردوں کو، جی ان کے ہاتھ پہ شکار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ کاش کہ میں اس نبی کے قریب، میری مصروفیات ہے، کاش کہ میں اس نبی کے قریب اگر ہوتا تو اس کے قدموں کو میں دھوتا، اور میں ان کے قدموں کو دھوتا، کاش کہ میں قریب ہوتا۔ یہ وہی ہے جو 7ویں پارہ کے اندر ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ یہ جب سنتے ہیں اذا سمعوا ما، اس قرآن کو سنتے ہیں کہ انزل الی الرسول، جو نبی پہ نازل ہو گیا، تو ترى اعینہم تفیض من الدم، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ آنسو ہی آنسو، آنسو ہی آنسو۔ یہ حضرت نجاشی تھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اس کے ارد گرد کئی افراد وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ پھر انہوں نے 80، بعض روایت میں 80، بعض میں یہ کہ 30 بندے آپ نے بھیجے، جا کر کے جن کے شاگرد اس قسم کے ہیں، یہ استاد کیسا ہوگا، جا کر کے استاد کو دیکھو۔ چنانچہ وہ وفد آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ جب حضرت سے ملے تو حضرت سے انہوں نے اپیل کی کہ آپ قرآن کی تلاوت ہمیں سنا دو، جو آسمان سے جو کتابوں پر نازل ہوتی۔ تو کیا کہنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین شریف کی تلاوت شروع کی، رو کر کے وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی مسلمانوں۔ اور ایک عجیب جملہ کہا، ما اشبہو بما انزل علی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ قرآن اس کتاب سے، انجیل سے کتنی اس کی مشابہت ہے جو ہمارے سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو گئی۔ گزارش یہ تھی الا الذین آمنوا، ہم مومن ہیں، پورے دین کو سچا جانیں گے بھی، سچا مانیں گے بھی، اور پھر یہ کہ سچا جانتے مانتے تو اس کے مطابق وہ عمل صالحات، ہمیں عمل صالح کر۔ اور عمل صالح دوست اس بات کو سمجھے، عمل صالح اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت پسندیدہ قرار دے دے، شریعت جس کو پسندیدہ۔ عمل صالح آپ خود اپنے طرف سے اس کی تعیین نہیں کریں گے یہ عمل صالح ہے یہ عمل فاسد ہے، نہیں، عمل صالح اور عمل فاسد کا فرق شریعت آپ کو بتائے گی۔ اور شریعت آپ کو کہاں بتائے گی؟ دریا میں آپ کام کر رہے ہو، ادھر تو شریعت آپ کے پیچھے نہیں آئے گی۔ آپ مسجد میں آئیں گے، علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، تبلیغی جماعتوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، دینداروں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، تو انشاءاللہ یہ ہے کہ اعمال، چھوٹا سا بھی عمل ہو لیکن عمل صالح ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ عمل صالح ما حسنہ الشرع، شریعت جس کو پسندیدہ قرار دے دے، شریعت جس کو خوبصورت قرار دے دے۔ عمل صالح، آپ فجر کی نماز میں 4 رکعت پڑھ لو، بجائے سورہ فاتحہ کے 2 مرتبہ فرض نماز 4 پڑھو، 4 پڑھو اور 4 مرتبہ سورت، یہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ اس نماز کو اٹھا کر کے میرے چہرے پہ مار دی جائے گی کہ یہ میرے نبی کی نماز نہیں ہے۔ نبی کی 2 رکعت ہے اور 2 رکعت کے اندر 2 مرتبہ سورہ فاتحہ اور ان کے ساتھ سورت ملائی جائے گی۔ حالانکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حالانکہ میں اگر 4 رکعت پڑھتا ہوں تو 4 کے اندر 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، لیکن یہ کہ یہ عمل صالح نہیں ہوگا، یہ عمل فاسد ہوگا۔
یہ عمل صالح نہیں، یہ عمل فاسد ہے۔ اس لیے الا الذین آمنوا، ایک پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو سچا جانیں، سچا مانیں۔ دوسرا وعملوا الصالحات، ہمارے اعمال شریعت کے مطابق۔ اور تیسرا یہ کہ ہاتھی خود کھا کر موٹا تو ہوتا ہے، لیکن خود موٹا ہونا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ کہ خود دیندار آپ بن رہے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے وتواصوا بالحق، دین حق کی وصیت آپ لوگوں کو کریں گے، ان کو حکم دے دیں گے، ان کو تبلیغ کر دیں گے، آپ تبلیغ کر دیں گے۔ اس لیے ساتھیوں کی ذمہ داری انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ کو قطعاً یہ اس طریقہ پر جیسے کہ جارحانہ انداز میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جس ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں، جہاں ہمارے مسلمان اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے کاروبار سے، دھیمے دھامے انداز سے جو تبلیغوں کا انداز ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ لگاتار، اور ان کے ساتھ معاملات بھی آپ کے اچھے ہوں گے، فراڈ نہیں ہوگا، فراڈ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو فراڈ چاہیے تو ہم 1 2 3 پاکستانی بھیج دیں گے آپ کو، بھیج دیں گے، پھر 1 2 بھیج دیں گے، پھر یہ پھر دیکھ لینا کہ اگر آپ کو سیکھنا ہے تو بھیج دیں گے۔ اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا انداز ہے، جس انداز پہ آپ لوگ جا رہے ہیں، اللہ پاک نظر بد سے بچائیں۔ الحمدللہ ساتھیوں کو دیکھتا ہوں ان کے اندر، اللہ کو UK کے اندر، انگلینڈ کے اندر اور اسکاٹ لینڈ کے اندر، جہاں دیکھا سبحان اللہ۔ ابھی امیر صاحب کا انتقال ہو گیا 3-4 دن پہلے، ریاض بھائی وہاں کے اسکاٹ لینڈ کے تبلیغی جماعت کے امیر تھے، میرا بیان بھی وہ اتفاقاً میں بھی وہاں پر تھا۔ سبحان اللہ، خلق خدا تھی، حالانکہ یہ تو ہمارا ملک نہیں ہے، لیکن اس میں خلق خدا، ان کی نماز جنازے پر جو لوگ آ گئے، اس فقیر اور مسکین قسم کا آدمی، لوگ بتا رہے تھے کہ پراپرٹی اور جائیداد کے مالک ہے، لیکن مسجد میں اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ پراپرٹی اور جائیداد کے مالک، لیکن پھر مسجد ہی میں رہ رہے تھے، لیکن جو محنت کی، وہ جنازہ ہی بتا رہا تھا کہ کس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے اور کس کی میت کو لے جائی جا رہی ہے قبرستان کی طرف۔ ماشاءاللہ خواتین اور مرد حضرات اتنی بڑی تعداد میں، انشاءاللہ یہ سلسلہ ہے۔ آپ یہاں دیکھیں گے آپ کی محنتیں، آپ کے اخلاص، آپ کی طلب، آپ کا بھاگ دوڑ اور مستقل آپ کے بیدار دماغی، یہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں رنگ لائیں گے۔ الا الذین آمنوا، ایمان بھی لائیں، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کا اہتمام کریں، وتواصوا بالحق، اور صرف خود صوفی بزرگ نہ بنے، بلکہ دین حق کی وصیت دوسروں کو بھی کریں۔ وہ یہی ہو کہ غیر مسلموں کو اور اپنے بھائیوں کو، جو بے نمازی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو بھی، اور اس سلسلے میں کبھی تکلیف بھی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو وصیت بھی کریں، وتواصوا بالصبر، صبر کی کہ دین کے سلسلے میں آدمی پر مصیبتیں آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو وصیت کریں کہ آپ صبر بھی کریں۔ انشاءاللہ میدان آپ کا ہوگا، انشاءاللہ میدان آپ کا ہوگا، اور آپ جائیں گے پیارے محمد کے سامنے انشاءاللہ، پھر یہ کہ لے کر کے کچھ جائیں گے، اور ہم اس قابل بھی بن جائیں گے پیارے محمد کے، اور 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت جنت کے ممبروں پر کریں، اور اپنے پاک پروردگار کے سامنے سرخ روح ہو کر کے ہم چلے جائیں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ ان حضرات کا حکم تھا، ٹوٹے پھوٹے میری یہ کلمات آپ سے عرض کی، آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ پتہ نہیں ہے کہ ہے قسمت کی، ہم آپ کو دیکھیں گے یا آپ ہمیں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، اللہ تعالی ہم سب کو جمع کرے گا محمد کی مجلس میں انشاءاللہ، اور انبیاء کی مجلس میں، انبیاء کی رفاقت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ سے دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں، ہر طرح سے پاک پروردگار آپ کا حامی ہو اور آپ کا ناصر ہو۔ پروردگار ان ساتھیوں کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما دے۔ آپ نے جو عزت دی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بہترین سے بہترین جزائے خیر بھی آپ کو عطا فرمائے۔ ہمارے برادر مکرم قاضی صاحب، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ بھائی مولانا مولوی ارشد صاحب اصل ذریعے یہی بنے، اللہ ان کو بھی جزا خیر عطا فرما دے۔ پاک پروردگار آپ کی جھولیوں کو بھر دے۔ ربا جنہوں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، ان کے علم میں برکت عطا فرما دے، عمل میں برکت عطا فرما دے، اولاد میں برکت عطا فرما دے، رزق حلال ان کو عطا فرما دے، ان کو پروردگار مقتدا بنا دے، ان کو نمونہ بنا دے اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔ پروردگار غیر اور اجانب
اور غیر مسلم ان کو دیکھ دیکھ کر کے اے اللہ ان کی اخلاق کریمانہ کو دیکھ دیکھ کر کے یہ بھی اسلام میں آ جائیں اور ان کے گرویدہ بن جائے۔ ربا دلوں کا مالک تو ہی ہے، اے اللہ ہماری اس فریاد کو، ہماری اس طلب کو غیر مسلموں کے سینے تک بھی پہنچا دے ہر طرح سے۔ اے اللہ یہ چند میرے بھائی ہیں اور چند بہنیں اور اس قسم کے معصوم خواتین، اے اللہ ہر طرح سے دیار غیر کے اندر ان کی حفاظت فرما دے، ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما دے، ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما دے۔ ربا تو ان کی مدد فرما دے، نصرت فرما دے۔ مسلمان جہاں جہاں بھی بے بس بے کس بے سہارا، اے اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اہل فلسطین کی حالت اظہار پر رحم فرما دے، اہل غزہ کی حالت اظہار پر رحم فرما دے۔ ہمارے جتنے مراکز ایمانی ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہے، دیگر تمام مساجد، مدارس، مراکز دینی ہے، اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ دین کے جس بھی شعبے میں تبلیغی جماعتیں ہیں، دیگر یہ ہے کہ مختلف یہ ہے کہ علماء، مدارس، خانقاہ والے جو بھی جس شعبے میں جو کام کر رہا ہے، اے اللہ ان کے کام میں برکت عطا فرما دے، ان کی مدد فرما دے، نصرت فرما دے۔ جتنے ساتھیوں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، اور آپ کے ساتھیوں کو، 1.25 لاکھ انبیاء کو ہمارا سلام پہنچا دے۔ ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یہ جن ساتھیوں نے یہاں امام صاحب اور دیگر حضرات، یہ کہ مسجد کے منتظمین اور یہ ہے کہ متولی حضرات جنہوں نے ہمیں عزت دی ہے، ربا ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے، دنیا اور آخرت کی ڈھیروں خوشیاں ان کو نصیب فرما دے۔ اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔